کہتے ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، لیکن کیا ہو اگر وہی بیٹا اپنی جنت کو اپنی شان و شوکت کے نیچے دبانے لگے۔ آج کی کہانی ایک ایسے بیٹے کی ہے جس نے اپنی ماں کی پرانی چپل کو اپنی عزت کا دشمن سمجھ لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انہی پھٹی ہوئی چپلوں میں اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہے۔ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہوٹل میں آج غیر معمولی رونق تھی۔ روشنیوں کی چمک، مہمانوں کی ہنسی اور قیمتی لباسوں کی چکا چوند، ہر چیز شاہانہ تھی۔ یہ ارحم کی منگنی کی تقریب تھی۔ ارحم جو کبھی ایک غریب گھر کا لڑکا تھا، آج شہر کا کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ وہ ہر کسی سے مسکرا کر مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فخر تھا اور انداز میں تھوڑا سا غرور بھی۔ اسی دوران اچانک اس کی نظر ایک کونے پر پڑی جہاں اس کی ماں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سادہ سا پرانا سوٹ، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر عجیب سی تھکن، لیکن ارحم کی نظر ان سب پر نہیں گئی۔ اس کی نظر گئی ماں کے پاؤں پر، وہی پرانی گھسی ہوئی، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی چپل۔ ارحم کا چہرہ یکدم بدل گیا، دل میں ایک عجیب سی شرمندگی پیدا ہوئی۔ اس نے دل میں سوچا، لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے آدمی کی ماں ایسی چپل پہنتی ہے۔ وہ فوراً غصے میں ماں کے پاس گیا اور انہیں ایک طرف لے جا کر دبی آواز میں بولا، ماں میں نے آپ کو نئے جوتے دیے تھے نا، پھر یہ پرانی چپل کیوں پہن لی؟ آپ کو اندازہ ہے لوگ کیا سوچیں گے؟ میری عزت کا خیال کریں، پلیز یہ چپل اتار دیں۔ ماں نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا یہ چپل مجھے سکون دیتی ہے۔ لیکن یہ ارحم کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے غصے میں وہ چپل اتاری اور باہر جا کر کچرے میں پھینک دی اور زبردستی ماں کو نئے جوتے پہنا دیے۔ اس کے بعد پوری تقریب میں ماں خاموش رہی، جیسے ان کا کوئی بہت قیمتی خزانہ کھو گیا ہو۔ رات کو جب سب کچھ ختم ہو گیا، ارحم اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانی الماری پر پڑی جس میں سے ایک پرانی ڈائری چاک رہی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی اور جو اس میں لکھا ہوا تھا اس نے ارحم کی دنیا ہی بدل دی۔ ڈائری میں لکھا تھا، آج ارحم کا بڑے اسکول میں داخلہ تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کی فیس اور اپنے جوتے دونوں لے سکوں۔ میں نے اپنے جوتوں کے پیسے اس کی کتابوں پر خرچ کر دیے۔ میری چپل ٹوٹ گئی تھی، میں نے اسے تار سے جوڑ لیا۔ پھر ہر سال جب بھی اپنے لیے کچھ لینے کا وقت آیا، ارحم کی کوئی نہ کوئی ضرورت سامنے آ گئی۔ آج 15 سال ہو گئے ہیں، یہی چپل میرے بیٹے کے خوابوں کا سہارا بنی رہی۔ یہ چپل مجھے یاد دلاتی ہے کہ ماں کی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ارحم کے ہاتھ کانپنے لگے، ڈائری اس کے ہاتھ سے گر گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے پہلی بار احساس ہوا وہ چپل صرف چپل نہیں تھی، وہ اس کی ماں کی 15 سال کی قربانیوں کی کہانی تھی۔ وہ فوراً باہر بھاگا۔ بارش ہو رہی تھی تیز اور ارحم وہ کچرے کے ڈھیر میں ڈھونڈنے لگا چپل کو۔ آخرکار اسے وہ چپل مل گئی، گیلی، گندی مگر قیمتی۔ اس نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ دوستوں، ہم اکثر اپنے ماں باپ کی سادگی، ان کے پرانے کپڑوں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہوتا ہے۔ وہ پرانی چپل، وہ پرانا لباس، اصل میں ان کی محبت کا وہ تحفہ ہوتا ہے جو وہ ہماری کامیابی کے لیے پہنتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ماں باپ کی پرانی چیزیں تمہارا بوجھ نہیں بلکہ تمہاری کامیابی کی بنیاد ہوتی ہیں۔ ان کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ وہ صرف یادیں بن جائیں۔